أظن الساعة قائمة. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی معیشت برباد کر دیتے، ان کی اکانومی کو تباہ کر دیتے۔ یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے اور موٹے، آنکھیں چھوٹی، بال سرخی مائل سیاہ ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں سورۃ الکہف، آیت نمبر 96 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا، 97 سے شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور آج یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی ڈیٹیل میں قرآن و حدیث کی روشنی میں پڑھیں گے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الکہف ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے، اور جو ہے ہم لوگ 96 آیت تک کر چکے تھے، 97 سے ہم اسٹارٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تو پچھلی آیات میں ہم ذوالقرنین کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ وہ ایک عادل بادشاہ تھے، وہ مومن تھے، اور انہوں نے مشرق و مغرب کے علاقے فتح کر لیے تھے، اور ان کی فتوحات جو تھی وہ کوئی دنیاوی غرض سے نہیں تھی، وہ لوگوں کی مشکلات آسان کرتے تھے، اللہ نے جو اسباب ان کو دیے تھے، اور جو ہے وہ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ وہ ایک بستی میں پہنچے جو ان کی بات کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین، یاجوج ماجوج جو ہے ہمارا بھاری فساد کر رہے ہیں ہمارے علاقے میں، تو آپ جو ہے ہمارے لیے کوئی دیوار بنا دیں ان کے اور ہمارے درمیان، تاکہ ان سے جان چھوٹ جائیں، اس کے لیے آپ کوئی خرچ کا انتظام ہم کر دیں، کچھ آپ کو ٹیکس یا دے دیں۔ تو یہ ذوالقرنین نے جواب دیا کہ میرے اختیار میں میرے پروردگار نے جو دے رکھا ہے وہی بہتر ہے، تم صرف قوت اور طاقت سے میری مدد کرو۔ پھر انہوں نے جو ہے آیت میں ہم نے پڑھا تھا 96 میں کہ وہ لوہے کو آگ سے گرم کیا، اور لوہے کو لوہے کی ان چادروں کو بالکل آگ کر دیا، چادریں منگوائی تھی لوہے کی، اس پہ پھر پگھلا ہوا تانبا ڈال دیا، اور دو پہاڑوں کے بیچ میں جہاں سے یاجوج ماجوج آتے تھے اس دیوار کو پاٹ دیا۔ تو اب آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 97 سے کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ وہ دیوار کیسی مضبوط بنی، کیا تھی۔ 16واں پارہ ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے ماشاءاللہ 16 پارہ شروع کر چکے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 97۔ فما تو نہ استاؤ، وہ طاقت رکھتے تھے، ان کے یظہرو، وہ چڑھ سکیں اس پر، وما اور نہ استطاؤ، وہ طاقت رکھتے تھے۔ دیکھیں یہاں پہلا ورڈ ہے فمستاؤ، استاؤ یہاں پہ استطاؤ، ٹھیک ہے، تو اس میں تھوڑا شدت ہے۔ دوسرے ورڈ میں لہو، اس میں نقبن سوراخ کرنے کی، رواں ترجمہ 97 رننگ ٹرانسلیشن، یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج و ماجوج اس پر چڑھ کر بھی نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ تو انہوں نے تو بات کی تھی کہ سد بنا دیں، سد ذوالقرنین مشہور ہے نا، ذوالقرنین کی دیوار، لیکن ذوالقرنین نے تو ردم بنا دیا، بند بنا دیا۔ فمستاؤں ان یظہروہ، اس طرح یہ بند ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ اس کے اوپر چڑھ سکتے تھے، فمستاؤ ومستطاعوا لہو نقبہ، اور نہ ہی اس میں کوئی سوراخ کر سکتے تھے۔ بعض روایت کے مطابق یہ دیوار 50 میل لمبی، 29 فٹ اونچی اور 10 فٹ چوڑی تھی، اور اس دیوار کا فائدہ تو اسی صورت میں ہو سکتا تھا کہ اس کی بلندی بھی کم از کم دونوں اطراف کی بلندی کے برابر تو ہو، اتنی بلندی کی وجہ سے اس کے اوپر چڑھا بھی نہیں جا سکتا تھا، اور لوہے کی موٹی تعمیر شدہ دیوار ہونے کی وجہ سے اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے، نقبہ
یعنی کہ وہ اس میں شغاف بھی سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے. تو قال جو یعنی کہ یہ جو لفظ ہے مستاؤ، کہ یہ اس طرح یہ ایسا بن گیا کہ یاجوج ماجوج نہ تو اس کے اوپر چڑھ سکتے، مستاؤ یہ ضرور اس کے اوپر نہیں چڑھ سکتے تھے. ٹھیک ہے، تو چڑھنا تو آسان کا جو ہے سوراخ کرنے سے آسان کام تھا نا، تو اس لیے مستاؤ، حالانکہ وہ بھی مشکل تھا. اور مستتاؤ تو اس میں وہ سوراخ بھی نہیں کر سکتے. تو استاؤ اور استتاؤ، تو دونوں استتاؤ میں شدت ہے کہ وہ اس میں سوراخ بھی نہیں کر سکتے تھے، اتنی مضبوط دیوار تھی. اور مختلف آ رہا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے ٹرکی میں ہے، اس کے پیچھے کوئی پہاڑ ہے، واللہ عالم بالصواب. اب ہم 98 کو دیکھ لیتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن 98. تو اب یہ تو اللہ کے حکم سے ہی جب اللہ چاہے گا یاجوج ماجوج کی یورش تو ہوگی. آج ہم پڑھیں گے پوری ڈیٹیل میں انشاءاللہ کس طرح ہے ان کا. اگلی آگے آیتیں آئیں گی اس میں انشاءاللہ. تو ہم دیکھتے ہیں 98. قالا کہا ذوالقرنین نے، حاضہ یہ ہے رحمتن رحمت، مر ربی میرے رب کی طرف سے، فیضا پھر جب جا آ جائے گا، وعدو وعدہ ربی میرے رب کا، جعلہ جعلا وہ کر دے گا ہو اسے اس دیوار کو، دکا ریزہ ریزہ، وکانا اور ہے، وعدو وعدہ ربی میرے رب کا، حقہ برحق میرے رب کا وعدہ سچا ہے برحق ہے. رواں ترجمہ. ذوالقرنین کہنے لگا یہ میرے پروردگار کی رحمت سے بن گیا ہے، مگر میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اس بند کو پیوند خاک کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے. اور علامات قیامت میں سے ہے نا جو 10 نشانیاں، ان میں سے ایک ہے کہ یاجوج ماجوج بھی ہر بلندی سے ان پہاڑوں کے پیچھے سے نکل آئیں گے. تو قالا ذوالقرنین کہنے لگا، ہاذا رحمت من ربی یہ میرے پروردگار کی رحمت ہے. اس سے یہ بن گیا کہ اس کی یہ رحمت کہ جس نے مجھے یہ علم دیا، یہ سمجھ دی، اور یہ جو ہے عقل دی، اور پھر یہ کہ اسباب دیے، کہ اور یہ اللہ کی رحمت ہے جس کی وجہ سے یہ بن گیا. یعنی میں نے کچھ نہیں کیا، اللہ کی رحمت سے ہوا. ہاذا رحمت من ربی فیضا جا وعد ربی، مگر میرے پروردگار کے وعدے کا وقت آ جائے گا. یعنی کون سا وعدہ؟ قیامت سے کے قریب جو یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وعدہ ہے نا، علامات قیامت میں سے ہے کہ وہ آئے گا، وہ وعدے کا وقت آ جائے گا. تو جب وہ وعدے کا وقت آ جائے گا تو جعلہ دکا، تو میرا رب اس بند کو پیمندے خاک کر دے گا. دکا کسی چیز کو کوٹ کر جو ہے پراگندہ بنانا. اور وکانا وعد ربی حقا، اور میرے رب کا وعدہ برحق ہے، میرے رب کا وعدہ سچا ہے. اللہ اور رسول کے بات سے کس کی بات، ومن اصدق، کس کی بات سچی ہو سکتی ہے. تو دکا کہ کسی چیز کو کوٹ کر پراگندہ کر دینا، اس کو پیوند خاک کر دینا. سورۃ الفجر آیت 21 میں بھی آتا ہے، کالا اذا دکت الارض، کلا اذا دکت الارض دکن دکا، یقیناً جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی قیامت کے قریب نا، زمین بھی سفید روٹی کی طرح ہو جائے گی، بالکل پلین، کوٹ کوٹ کے برابر کر دی جائے گی. تو جب یہ دیوار تعمیر ہو گئی تو ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا کہ حاذا رحمت من ربی، جس نے یہ دیوار بنانے اور لوگوں کو آئے دن کی پریشانیوں سے نجات دلانے کی توفیق بخشی، مگر ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتا دیا کہ یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط ہے، سیسا پگھلائی ہوئی پہلی دیوار تھی نا دنیا کی، اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے. آپ نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ لوہے کو گرم کیا گیا، اس کو آگ سے تپایا گیا، پھر اس کے اوپر جو ہے سیسا پگھلایا ہوا وہ تانبا پگھلا کے ڈال دیا گیا، اور اس طرح دو پہاڑوں کے بیچ میں پاٹ دیا گیا تو وہ بہت مضبوط دیوار بن گئی. تو یہ دیوار اگرچہ بہت مضبوط اور مستحکم ہے، مگر یہ لازوال نہیں، جو چیز بھی بنی ہے بالآخر فنا ہونے والی ہے. جب تک اللہ کو منظور ہے قائم رہے گی. اور وعدے کے وقت سے مراد تو اس دیوار کی تباہی کا وقت ہے، یا اس سے مراد قیامت ہے، جبکہ ہر چیز ہی فنا ہو جائے گی. اور ذوالقرنین کے خصائل کیا تھے آپ نے تفصیل سے پڑھا، اور اس کی چھوٹی ویڈیو بھی ایڈٹ ہو گئی، اور میں نے گروپس پہ بھی ڈال دیے، سسٹرز نیو یارک پہ، کانفرنس کال پہ، اور بہت سی جگہوں پہ، اور یوٹیوب پہ بھی ہے. تو وہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ فارورڈ کریں کہ وہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ذوالقرنین کون تھے. اس آیت پر بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے، کچھ
8-7 پتہ نہیں منٹ کی، اس آیت پر ذوالقرنین کا ان لوگوں سے خطاب بھی ختم ہو جاتا ہے اور قصہ ذوالقرنین بھی۔ اس میں محض کفار مکہ کے سوال کا جواب ہی نہیں دیا گیا، بلکہ یہ بتایا گیا ہے کہ ذوالقرنین ایک بہت بڑا فاتح اور شان و شوکت والا بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کا قائل تھا۔ شروع میں بھی ہم نے پڑھا تھا، بیچ میں بھی ہم پڑھتے آئے ہیں کہ یہ 4 سوالات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریش مکہ نے ان کے مشورے سے کیے سے، یہود کے مشورے سے، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فاتح و شان و شوکت والا بادشاہ ہونے کے باوجود توحید اور آخرت کا قائل تھا، عدل و انصاف کے علاوہ فیاضی سے کام لیتا تھا، نرمی کا برتاؤ کرتا تھا، اور اے قریش تمہاری طرح کم ظرف نہ تھا کہ معمولی قسم کی سرداریاں پا کر اکڑے بیٹھے ہو اور دوسروں کو حقیر سمجھتے ہو، جیسا کہ مشرک مکہ کرتے تھے۔ اور یہ جتنے آخر انسان دنیا کا آئے گا جو بھی، سب کے لیے، یہ تو قرآن تو قیامت تک کے لیے، سب کے لیے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں آگے انشاءاللہ آیت نمبر 96، آیت 96 ورڈ ٹرانسلیشن، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جب، ورڈ ٹرانسلیشن 96، اچھا اسکرین مجھے 96 رکا ہوا تھا، 99 سوری، ہاں نا، سوری، جی ہاں نا، جی 90، ہم ابھی 98 تو کر چکے، 99، جی سوری 99، جی آیت 99، نہیں سورۃ الانبیاء۔ اچھا اب ہم اس کے لیے دیکھ لیتے ہیں یہ سورۃ الفجر، پھر یہ دکن دکا جو ہے نا اس کے لیے سورۃ الانبیاء، یہ آیت کے لیے حتیٰ اذا فتحت، یہ 96 سورۃ الانبیاء ہے۔ حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یعنی کہ یہی بات وہ ایکسپلینیشن ہے کہ انہوں نے بہت مضبوط دیوار تو بنا دی، لیکن ایک وقت آئے گا، یہ ہمیں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 96 بتا رہی ہے کہ یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور وہ سچا وعدہ، دوسری آیت ہے انبیاء کی 97، وہ اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہائے افسوس ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ جب علامت قیامت دیکھ لیں گے اس وقت تو ایمان قبول کرنا فائدہ نہ دے گا۔ اور اسی بات کو جو ہے ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زینب ابنتا جاشن رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ وہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ گھبرائے ہوئے تھے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے سوا اور کوئی معبود نہیں، ملک عرب میں اس برائی کی وجہ سے بربادی آ جائے گی جس کے دن قریب آنے کو ہے۔ آج یاجوج ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی سے حلقہ بنا کر بتلایا۔ ام المومنین زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، کیا ہم اس کے باوجود ہلاک کر دیے جائیں گے کہ ہم میں نیک لوگ بھی موجود ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب فسق و فجور بڑھ جائے گا تو یقیناً بربادی ہوگی۔ اچھا اس کے بعد اب یہ تفسیر اس کی مکمل ہو گئی۔ سورۃ الانبیاء کی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے جب اللہ کے اس کا وعدے کا وقت آ جائے گا، جب اللہ نے اس کا وقت مقرر کیا ہے۔ یہی بات انہوں نے فرمائی تھی، کس نے؟ ذوالقرنین نے، کہ اچھا یہ یعنی یہ دیوار اگرچہ بڑی مضبوط بنا دی گئی ہے، جس کے اوپر چڑھ کر اس میں سوراخ کر کے یاجوج ماجوج کا ادھر آنا ممکن نہیں، لیکن جب میرے رب کے وعدے کا وقت آ جائے گا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دے گا۔ اس وعدے سے مراد قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے، جیسے کہ ہم نے یہ حدیث میں بھی پڑھا۔ اس کے بعد ایک اور حدیث ہے، اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے یاجوج ماجوج کے متعلق کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک یاجوج ماجوج ہر روز بڑے بند کو کھودتے ہیں، جو بند بنایا نا، جو ردم بنایا ہے ذوالقرنین نے، جب وہ غروب ہوتے ہوئے سورج کی کرنوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا سردار انہیں کہتا ہے اب چلے جاؤ، کل اس کو مکمل کھود لیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے سخت حالت میں لوٹا دیتا ہے۔
یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہے گا حتیٰ کہ ان کا وہاں ٹھہرنے کا وقت پورا ہو جائے گا، اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے گا کہ اب ان لوگوں کو اب ان کو جب اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے گا کہ اب یاجوج ماجوج کو لوگوں پر بھیج دیا جائے، وہ کھودنا شروع کریں گے، یہاں تک کہ ڈوبتے سورج کی کرنیں انہیں نظر آئیں گی۔ ان کا سردار ان کو کہے گا اب چلے جاؤ، اب ہم انشاءاللہ کل اس کی کھدائی مکمل کر لیں گے۔ اس سے پہلے انہوں نے انشاءاللہ نہیں کہا ہوگا، صرف اب کی بار کہیں گے، یعنی جب بھی وہ کھوتے ہیں تو وہ انشاءاللہ نہیں کہتے ہیں، لیکن جب وہ انشاءاللہ کہیں گے، جب وہ صبح کو آئیں گے تو اسے اسی حالت میں پائیں گے جس میں چھوڑ کر گئے تھے، وہ اسے مکمل طور پر کھود لیں گے اور لوگوں پر نکل پڑیں گے، پانی خشک کر دیں گے، لوگ مضبوط قلعوں میں پناہ گزین ہو جائیں گے، وہ آسمان کی طرف اپنے تیر پھینکیں گے۔ ایسا کرنے کے بعد وہ کہیں گے کہ ہم نے اہل زمین کو زیر کر لیا ہے، ہم نے اہل زمین کو بھی فتح کر لیا اور اہل آسمان کو بھی مغلوب کر لیا ہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ ان کی گدیوں میں، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا کرے گا جس سے وہ مر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور ان کا گوشت کھا کر موٹے تازے ہو جائیں گے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک حدیث کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس آئے تو قیامت کی 10 علامات قیامت، 10 بڑی نشانیاں ہیں نا، اور بہت سے علماء کا اجماع ہے کہ چھوٹی چھوٹی جتنی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ مثلاً بکری چرانے والے اونچی عمارتوں میں رہیں گے، وہ سب آپ دیکھ رہی ہیں کہ عرب ممالک میں کیا ہو رہا ہے وہ ساری، اور جو ہے جو وہاں پہ ریگستان تھا اب وہاں پہ ہریالی ہو گئی ہے، آپ دیکھیں بہت بہت ہریالی ہو گئی ہے سعودی عرب میں، جو کہ ریگستان تھا، جو اونٹ اونٹ چڑھانے والے بڑی بڑی عمارتوں میں رہیں گے، سب ہم دیکھ رہے ہیں۔ تو چھوٹی چھوٹی تمام قیامت کی نشانیاں پوری ہو گئی ہیں، علماء کا اجماع ہے اس پہ، اور اب بڑی نشانیاں ایسے گریں گی، ایسے ہوں گی، ہوتی چلی جائیں گی جیسے کہ تسبیح کے دانے یا موتی، تسبیح ٹوٹ جائے تو اس کے موتی اس کے دانے گرتے اس طرح گریں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حذیفہ بن اسید غفاری رضی اللہ عنہ، اس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آئے اور ہم باتیں کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کیا باتیں کر رہے ہو؟ ہم نے کہا کہ قیامت کا ذکر کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں اس سے پہلے نہیں دیکھ لو گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا دھوئیں کا کہ دھواں نکلے گا، پھر دجال کے آنے کا بتایا، پھر زمین سے ایک جانور نکلے گا دابت الارض جس کو کہیں گے، وہ لوگوں سے باتیں کرے گا، سورج کے مغرب سے نکلنے کا، سورج ایک دن آئے گا کہ مغرب سے نکلے گا کیونکہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، the sun rises from the east، لیکن وہ جب بھی نکلتا ہے اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتا ہے اور نکلنے کی اجازت چاہتا ہے، اللہ اس کو اجازت دیتے ہیں تو سورج مشرق سے نکلتا ہے۔ ایک دن وہ سجدہ کرے گا، اجازت مانگے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جہاں سے آئے ہو وہیں لوٹ جاؤ، تو سورج مغرب سے نکلے گا۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، یاجوج ماجوج نکلیں گے، 3 جگہ خسف کا یعنی زمین کا دھسنا، ایک مشرق میں، دوسرے مغرب میں، تیسرے جزیرہ عرب میں، یعنی 3 جگہ زمین کا لینڈ سلائیڈ ہوگا، زمین کا دھنسنا ہوگا، خسف ہوگا، مغرب، مشرق اور جزیرہ عرب میں۔ اور ان سب نشانیوں کے بعد ایک آگ پیدا ہوگی جو یمن سے نکلے گی اور لوگوں کو ہانکتی ہوئی ان کے میدان محشر کی طرف لے جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اب ہم دیکھتے ہیں ذوالقرنین کے کردار کے بارے میں، دیکھتے ہیں کہ اب جو 85 سے 98 تک جو ہے آیات میں ذوالقرنین کا واقعہ تھا، اور جو اس نے سارے کام کیے، جو سبب اسباب استعمال کیے، تو اس سے ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو اللہ کی راہ میں درست استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن تو ایک ہدایت ہے نا ہمارے لیے، اس میں تو سیکھنے کی باتیں ہیں، تو ہم یہ سیکھتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے اسباب کو اللہ کی راہ میں درست استعمال کرنا ہے، اللہ کے دیے ہوئے اختیارات اور اقتدار کا بیجا اور غلط استعمال نہیں کرنا، بلکہ ان کو بھلائی کے کاموں میں لگانا ہے، ہر معاملے میں عدل و انصاف سے کام لینا ہے، دوسروں کی خیر خواہی دل میں لانی ہے، کوئی چاہے ہمارے ساتھ کچھ بھی کرے اس کو معاف کر دینا ہے، اس کا خیر خواہ بننا ہے، اس کو اللہ سے جوڑنا ہے، بغیر کسی اور اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لینا۔ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے اپنی ذات کے لیے بدلہ نہیں لیا، حتیٰ کہ ایک جنگ میں آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ لڑ رہے تھے اور ایک دشمن نے آپ پر تھوک دیا،
تو آپ نے اس کو تلوار نہیں ماری، کیونکہ آپ نے کہا یہ تو پھر میرا ذاتی وہ ہو جائے گا، میری ذات کے لیے ہو جائے گا، بغیر کسی غرض کے دوسروں کی مدد کرنی ہے، دوسروں کے لیے فائدہ مند بننا ہے، میں نے اس کو یہ دیا تو اس نے مجھے یہ کیوں نہیں دیا، میں نے یہ تحفہ دیا تو وہ نہیں، بغیر کسی غرض کے آپ تحفے دیں، مدد کریں، واپسی میں آپ صلہ چاہیں، تو دوسروں کے لیے اس طرح فائدے مند بننا ہے، احسن درجے کے کام کرنے ہیں، سوتے نہیں رہنا، بہت زیادہ جو ہے وقت کو نہیں ضائع کرنا گوسپ میں، بیکار باتوں میں، کام کو ایکسیلنس کے لیول پہ کریں، کچھ بھی ہو، کھانا لگانا ہو شوہر کے لیے، بچوں کے لیے، کپڑے ہوں، گھر کی صفائی ہو، کوئی بھی کام ہو اس کو ایکسیلنٹ احسن درجے پہ کرنا ہے، اور خوشی خوشی کرنا ہے، کیونکہ یہ روٹین، اپنے روٹین میں جو ہے جنت کمانی، کھانا بھی منع ہے تو بسم اللہ کہیں، کچھ لاتے ہوئے اللہ کیا مصیبت ہے، روز کھانا پڑنا نہ پڑتا، ایک بچہ یہ مانگتا ہے دوسرا بچہ نہیں، آپ کہیں اللہ اس میں صحت دے، تندرستی دے، مجھے اس قابل کر کہ میں خدمت کروں میرے بچوں کی، شوہر کی، کیونکہ وہ عورت جنت میں جائے گی نا جو بچ 5 نمازیں پڑھتی ہے، اپنے شوہر کو خوش کرتی ہے، اپنی فیملی کو اچھا چلاتی ہے، آپ تو صحیح بخاری میں یہ حدیث پڑھ چکی، اللہ پر توکل کرنا ہے، کیسے بھی حالات ہوں، تقدیر پہ راضی ہونا ہے، قضاء اور قدر پہ راضی ہونا ہے، بری ہو تو اچھی ہو، والقدر خیری و شرری من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، ہر کامیابی کا کریڈٹ اللہ کو دینا ہے، اتنا بڑا بند بناتے ہیں جو کب سے چلا آ رہا ہے، یہ باتیں تو 2000 سال پہلے کی، آپ سے پہلے کی باتیں ہیں، تو یہ بند ابھی تک چلا آیا، اب تک نہیں یاجوج ماجوج نکلے، جب اللہ چاہیں گے تبھی نکلے گا، تو اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتے، کہتے ہیں یہ تو حاضہ من رحمت ربی، یہ تو میرے رب کی رحمت ہے، ٹھیک ہے، تکبر نہیں کرنا، اپنے اندر عاجزی لے کر آنی ہے، اللہ کی راہ میں محنت کرنی ہے، خود بھی سیکھنا سکھانا ہے، پڑھنا پڑھانا ہے، آگے بھی پہنچانا ہے، اس حلقے میں بھی زیادہ لوگوں کو بلایا، یہ ریکارڈنگ زیادہ فارورڈ کرے، چھوٹی ویڈیو بھی ایڈٹس ہو گئی ہیں ذوالقرنین پہ، خضر علیہ السلام پہ، اور قرآن پڑھنے کا جو ہے مثالی طالب علم کون ہوتا ہے وہ بھی ایڈٹ ہو گئی، وہ بھی پوسٹ کروں گی میں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا ہے، کوئی بھی حالات ہوں تو اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مومن کا تو حال اتنا اچھا ہے کہ جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں تو شکر کرتا ہے تب بھی اجر ہے، اور کوئی مصیبتی، کوئی کلیمٹیز، کوئی ہارڈشپ آ جاتی ہے تو بھی وہ مایوس نہیں ہوتا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا، کہ اللہ نہیں ڈالا ہے وہی نکالے گا، ریاکاری، دکھاوا، فخر، شو آف نہیں کرنا ہے، مال کا حریص نہیں بننا، دنیا کو اتنی ہی برتنا ہے جتنی اس کی ضرورت ہے، بیکار اپنی چیزیں لے لی، خرید لی بازار میں، چاہے آن لائن ہو، چاہے آن لائن بھی ہم کافی گھنٹے لگا دیتے ہیں، یا بازار میں بس نفس نفیس جائیں تو بس جتنی ضرورت ہوئی اپنی چیزیں لی، بچوں کی، اپنی یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ مال کا اتنا حریص نہیں بننا ہے کہ بیکار وقت ضائع کرے کہ یہ بھی ہو وہ بھی ہو جبکہ ضرورت ہی نہ ہو، تو یہ ساری سیکھنے کی باتیں تھیں 85 سے 98 آیت تک ذوالقرنین کے واقعے میں، چلیں اب جو ہے ہم 99 کو آیت نمبر ہماری کون سی ہے، 99، چلیں 99 سے شروع کرتے ہیں، ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، ذوالقرنین کا واقعہ اختتام کو پہنچا، ماشاءاللہ بہت جلدی آپ کی ختم ہونے والی ہے سورۃ الکہف، کیونکہ آپ لوگ کا تعاون ہے، پابندی سے آتی ہیں، وہ اور ترکنا چھوڑ دیں گے ہم بعد ان کے بعض کو، یوم میں اس دن، یموجو وہ موج کی طرح گھس جائیں گے، فی بعد دن بعد میں، ونفقا اور پھونک ماری جائے گی، فی سوری سور میں، فجمعناہم تو جمع کر لیں گے نا ہم انہیں، فجمعناہم تو ہم جمع کر لیں گے، تو جمع کر لیں گے ہم انہیں، جمع کرنا، رننگ ٹرانسلیشن آیت 99، اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے سمندر کی موجوں کی طرح ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں، اور سور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جمع کریں گے، وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن ہم انہیں آپس میں ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہوتے ہوئے چھوڑ دیں گے، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور سور پھونک دیا جائے گا پس سب کو اکٹھا کر کے ہم جمع کر لیں گے، کس دن، قیامت کے دن، ٹھیک ہے، جمع کر لیں گے اللہ تعالیٰ، اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ جب ذوالقرنین پیوند خاک ہو جائے، ذوالقرنین پیوند خاک کی وہ دیوار ہے، جب دیوار ذوالقرنین، سد ذوالقرنین، دیوار ذوالقرنین پیوند خاک ہو جائے گی، سد ذوالقرنین اس لیے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا عربک میں اللہ نے تو قرآن میں ہے نا کہ سد بنا دو ہمارے درمیان،
تو جب دیوار سد ذوالقرنین، دیوار ذوالقرنین پیوند خاک ہو جائے گی تو یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹے مارتے ہوئے نکلیں گے۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بعض، اس دن ہم لوگوں کو یاجوج ماجوج کو کھلا چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہو جائیں گے، یعنی وہ سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹے مارتے ہوئے نکلیں گے۔ جو ظاہر ہے کہ وہ کہیں پہاڑ کے پیچھے ہے نا، تو ظاہر ملٹی پلائی بھی ہو رہی ہے، ان کی نسلیں بھی بڑھ رہی ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نفخ سور ثانی ہوگا، تو لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کر موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے، اور اس کے بعد سب اللہ کے سامنے میدان حشر میں اکٹھا کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جو ہے یاجوج ماجوج کے متعلق دیکھ لیتے ہیں، اور پھر یہ جمع ہونا جو ہے سور پھونکنے کو ہم بعد میں دیکھ لیں گے، آیت کا دوسرا حصہ۔ تو اب یہ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، تو یاجوج ماجوج کے متعلق ہم دیکھ لیتے ہیں۔ میجر سائنس آف قیامہ، یاجوج ماجوج کا نکلنا، آپ نے ابھی حدیث پڑھی تھی کہ وہ قیامت کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے، دا گوگ اینڈ میگوگ۔ شدید آزمائش ہوگی، زمین پر بڑی تباہی اور بربادی مچائیں گے، سیویئر ٹرائل، گریٹ ڈسٹرکشن اینڈ انارکی آن ارتھ، زمین پہ یہ سب ہوگا، اور یہ سورۃ القاف میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب ہم جو ہے اس کو حدیث سے دیکھتے ہیں، حدیث کی روشنی میں۔ خروج و یاجوج و ماجوجہ، یاجوج ماجوج کا خروج۔ ابتداً یاجوج ماجوج اپنے علاقے میں فساد برپا کرتے رہتے تھے۔ وہاں کے لوگوں کی خواہش پر ذوالقرنین نے ایک بہت بڑا بند تعمیر کر کے انہیں مقید کر دیا۔ یہ سورۃ القحف 92 سے 96 کی آیات ہیں، جو آپ نے تفصیل کے ساتھ پڑھی۔ میں ترجمہ پڑھ دیتی ہوں۔ ثم اتبع سببا حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، ٹھیک ہے، سے 96 تک، 92 سے۔ پھر ذوالقرنین نے دوسری سمت کا سامان سفر تیار کیا۔ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اسے وہاں ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا، اے ذوالقرنین، یا ذوالقرنین، یاجوج اور ماجوج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے رہتے ہیں، لہٰذا اگر تو کہے تو ہم تیرے لیے کچھ محصول اکٹھا کر لیں، کوئی ٹیکس، کوئی خراج، کوئی جزیہ، کوئی خرچہ، تاکہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک بند تعمیر کر دے۔ تو ذوالقرنین نے کہا، میرے رب نے مجھے جو مال دے رکھا ہے وہی کافی ہے، تم لوگ محنت مزدوری میں میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بنا دیتا ہوں، مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو پاٹ کر دیا تو لوگوں سے کہا، اب آگ دکھاؤ۔ حتیٰ کہ جب یہ آہنی دیوار بالکل آگ کی طرح سرخ ہو گئی تو اس نے کہا، لاؤ اب میں اس پر پگھلا ہوا تانبا انڈیلوں گا۔ یہ بند ایسا تھا کہ یاجوج ماجوج اس پر چڑھ کر باہر نہ آ سکتے تھے، اور اس میں نقب لگانا بھی ان کے لیے مشکل تھا۔ سورۃ القحف آیت 92 سے 96 تک۔ پھر قیامت کے قریب جب یاجوج ماجوج کو نکالا جائے گا تو وہ پوری دنیا پر یورش کریں گے۔ یہ بات ہمیں سورۃ الانبیاء میں ملتی ہے۔ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج وہم من کل حدب ینسلون، جب جو ہے 96 97 ہے، ٹھیک ہے، سورۃ الانبیاء۔ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اس وقت سچا وعدہ قیامت کا پورا ہونے کا وقت پہنچا ہوگا۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ، اور سچا وعدہ قریب آ لگے گا، اس وقت کافروں کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، ہائے افسوس، یا ویلنا، ہم اس حال سے غافل تھے، بلکہ فی الواقع ہم قصوروار تھے۔ اس وقت تو ایمان لانا، جب قیامت کی بڑی نشانیاں علامات قیامت ظاہر ہو جائیں گی تو ایمان لانا، توبہ کرنا قبول نہ ہوگا۔ یاجوج ماجوج ایک دیوار کے پیچھے قید ہیں، جس سے نکلنے کے لیے وہ صبح سے شام تک اسے کھودتے رہتے ہیں، لیکن جب دوسرے دن آ کر دیکھتے ہیں تو دیوار اپنی اصلی حالت پر قائم ہوتی ہے۔ جس روز شام کو انشاءاللہ کہہ کر گھروں کو لوٹیں گے، اس سے اگلے روز دیوار میں نقب لگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج گردن کی بیماری میں مریں گے۔ یاجوج ماجوج تعداد میں اتنے زیادہ ہوں گے کہ مرنے کے بعد جانور اور مویشی ان کی لاشیں کھا کھا کر
خوب موٹے تازے ہوں گے۔ اب ہم ابن ماجہ کی صحیح حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ میں ترجمہ پڑھتی ہوں حدیث کا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یاجوج ماجوج ہر روز دیوار کھودتے ہیں۔ جب وہ اتنی کھود لیتے ہیں کہ سورج کی شعاع نظر آ جائے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ اب واپس چلو، باقی کل کھودیں گے۔ چنانچہ وہ لوٹ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتے ہیں۔ جب ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی، دیوار کے پیچھے ہے نا وہ لوہے کی، اور اللہ تعالیٰ انہیں سد ذوالقرنین کے پیچھے، اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا چاہیں گے تو وہ دیوار کھودیں گے حتیٰ کہ انہیں سورج کی شعائیں نظر آنے لگیں گی۔ تو ان کا بادشاہ ان سے کہے گا، چلو اب چلو، باقی باقی انشاءاللہ کل کھودیں گے۔ اور جب انشاءاللہ کہیں گے تب وہ اگلے روز پلٹیں گے تو دیوار کو اسی حالت پر پائیں گے جس پر اسے گزشتہ رات چھوڑا تھا۔ پھر کھدائی شروع کر دیں گے اور باہر نکل آئیں گے، پانی ختم کر ڈالیں گے، لوگ اپنے اپنے قلعوں میں پناہ لیں گے، قلعوں سے باہر کوئی نہیں بچے گا۔ پھر وہ اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے جو خون آلود ہو کر زمین پر گریں گے، اور یاجوج ماجوج کہیں گے، ہم نے زمین والوں کو بھی مغلوب کر دیا اور آسمان والوں پر بھی غالب آ گئے۔ تب اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے پیدا فرما دے گا جن سے وہ سب مر جائیں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے تازے ہوں گے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں دجال کے قتل کے بعد، تھوڑا سا جو بریف کرتی ہوں میں، پھر اس کے بعد اگلی حدیث دیکھیں گے۔ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے، یعنی یاجوج ماجوج عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آئیں گے، یاجوج اور دجال کے بعد آئیں گے، دجال کے قتل کے بعد، اور عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے۔ پہلے دجال، پھر یاجوج ماجوج، اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بعد میں آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی کہ ان کی نصف تعداد بحیرہ تبریہ کا سارا پانی پی جائے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جائیں گے۔ اس دوران یاجوج ماجوج باقی لوگوں کو قتل کر ڈالیں گے۔ اہل زمین کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنے تیر آسمانوں کی طرف پھینکیں گے، تیر خون آلود زمین پر گریں گے تو یاجوج ماجوج کہیں گے کہ انہوں نے آسمانی مخلوق کو بھی قتل کر دیا۔ اب میں اگلی حدیث کا ترجمہ کرتی ہوں۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ حضرت نواس بن سمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کو قتل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا، میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ میرے مسلمان بندوں کو کوہ طور کی پناہ میں لے جائیں۔ یہ وحی کس پہ آئے گی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا تو ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے۔ ان کا پہلا حصہ جب بحیرہ تبریہ سے گزرے گا تو اس کا سارا پانی پی جائے گا۔ جب ان کا آخری حصہ بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا، کبھی اس سمندر میں پانی تھا یا نہیں، کیونکہ پانی وہ سارا پی جائیں گے۔ پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس، اور کہیں گے کہ ہم نے زمین والوں کو تو قتل کر دیا، آؤ اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیں گے۔ چنانچہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائیں گے اور وہ سمجھ لیں گے کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا ہے۔ اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے اور ان کا سامان خرد و نوش ختم ہو جائے گا۔ یہ اتنی بڑی بلا ہوگی کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے وہی کی تھی نا کہ کوہ طور پر محصور ہو جائیں آپ اور آپ کے ساتھی، تو اس دوران عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے مسلمان ساتھی کوہ طور پر محصور ہوں گے اور ان کا سامان خرد و نوش ختم ہو جائے گا، کھانے پینے کا، حتیٰ کہ ایک بیل کا سر 100 دینار سے بہتر ہوگا۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھی اللہ تعالیٰ سے اس مصیبت سے نجات کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج پر ان کی دعا کی وجہ سے ایک عذاب بھیجے گا، ان کی گردنوں میں ایک کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے وہ سارے کے سارے اس طرح یکدم مر جائیں گے جس طرح ایک آدمی مرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی کوہ طور سے واپس تشریف لے آئیں گے۔
لیکن زمین پر ایک بالش بھر جگہ یاجوج ماجوج کی لاشوں سے خالی نہیں پائیں گے جن سے بدبو اور سڑان اٹھ رہی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے اصحاب پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں گے، یعنی دعا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی، وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے اور جہاں کہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا وہاں لے جا کر پھینک دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے جو ہر گھر اور خیمے تک پہنچے گی اور زمین کو دھو ڈالے گی، یہاں تک کہ اسے کسی باغ کی مانند بدبو سے پاک اور صاف کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسے صحیح مسلم نے روایت کیا۔ اور شام کے جو سرحدی شہر ہے نا، اس کو افیق کہتے ہیں یا یافیق کہتے ہیں۔ تو افیق یا افیق سے مغرب کی طرف چند میل کے فاصلے پر ایک بہت بڑی جھیل ہے جسے تبریہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس جھیل سے دریائے اردن نکلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جھیل جو ہے نا وہ لیک کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ وضاحت تھی۔ اگلی حدیث دیکھتے ہیں۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ بہت تباکن ہوگا۔ اسے ابن ماجہ رواہ ابن ماجہ، اور صحیح بخاری کی بھی ہے، آپ کے سامنے صحیح بخاری کی بھی حدیث ہے اور ابن ماجہ کی میں بھی یہ روایت ہے۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے، اور تو اگر میں کچھ کہہ بھی دوں تو اسکرین پہ بھی ہوتا ہے، تو وہ پھر آپ کو پتہ ہے نا، بہت سی بک آف حدیث میں ہوتی ہیں بہت سی باتیں، بہت سی حدیثیں۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہ کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عربوں کے لیے ایک ایسے فتنے کی وجہ سے جو قریب آ گیا ہے۔ آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کی انگش شہادت اور انگوٹھے ملا کر دکھائے، جیسے آپ سرکل کریں نا اپنی شہادت کی انگلی اور انگوٹھے کو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی، کیونکہ وہ حدیث ہے نا کہ نیک لوگوں پر عذاب نہیں آئے گا۔ تو جو ایسی چیزیں جو ہے آپ نے فرمایا، بلکہ اس وقت آپ نے جب انہوں نے پوچھا حضرت زینب نے، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہی ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ اس وقت ہلاک ہوں گے جب برائی عام ہو جائے گی۔ جب برائی عام ہوگی تو نیک لوگ زیادہ باقی نہیں رہیں گے نا۔ تو یہ جو ہے صحیح بخاری اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ یاجوج ماجوج کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ نکلتے ہی قتل و غارت اور خون ریزی شروع کر دیں گے، روئے زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنے مسلمان ساتھیوں کو کوہ طور پر پناہ حاصل کریں گے اور بچ جائیں گے۔ یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں۔ اگلی حدیث ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یاجوج ماجوج آدم کی اولاد سے ہیں، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جاتے تو لوگوں کے اسباب زندگی، معیشت برباد کر دیتے۔ اس سے طبرانی نے روایت کیا، یعنی کہ اکنامی کو، لوگوں کے معاش کو ختم کر دیتے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی اولاد سے دو بھائی یاجوج اور ماجوج پیدا ہوئے، جن کی نسل یاجوج ماجوج کہلاتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ لیکن یہ تاریخی روایت ہے، ٹھیک ہے، حدیث سے نہیں ثابت ہے، یہ تاریخی روایت ہے کہ یافس کی اولاد سے دو بھائی یاجوج ماجوج پیدا ہوئے تھے حضرت نوح علیہ السلام کی، ٹھیک، بیٹوں سے۔ پھر اگلی حدیث، یاجوج ماجوج کے چہرے چوڑے اور موٹے، آنکھیں چھوٹی، بال سرخی مائل سیاہ ہوں گے۔ تو ترجمہ پیش خدمت ہے۔ حضرت ابن حرملہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے، حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، چوڑے چہروں والے، چھوٹی آنکھوں والے اور سرخی مائل سیاہ بالوں والے، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، ان کے چہرے چمڑا بھری ڈھال جیسے موٹے ہوں گے۔ اور اسے بھی تبرانی نے، اسے احمد اور تبرانی نے روایت کیا، یعنی پھولے ہوئے چہرے ہوں گے ان کے۔ تو یہ قرآن کے بعد ان حدیثوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔
اب یہ جہاں بھی ہیں، کسی بھی پہاڑ کے پیچھے ہے جو سد ذوالقرنین ہے، ظاہر ہے کوئی بھی مخلوق ہوتی ہے وہ ملٹیپلائی ہوتی رہتی ہے نا، ان کی نسل بڑھتی رہتی ہے، جبھی تو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے کہ وہ فوج در فوج سمندروں کی لہروں کی طرح ہر بلندی سے نکلیں گے نا، تو یہ جہاں بھی ہے ملٹیپلائی ہوتے رہتے ہیں، ہو رہے ہیں۔ اب جب وعدے کا وقت آئے گا ان کے نکلنے کا تو وہ نکل آئیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے یہ علامات قیامت کی 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جب اللہ نے کہہ دیا تو آمنا صدقنا، تو یہ تھا یاجوج ماجوج کی سورش، ان کا خروج، جو ہم نے قرآن و حدیث سے جانا سمجھا پڑا، یا وہ گوگ اینڈ موگ، ٹھیک ہے۔ اور ہماری ہیڈنگ بھی یہی تھی ہمارا کہ یا میجر سائنز آف قیامہ، یاجوج ماجوج، دا گوگ اینڈ موگ، شدید آزمائش، زمین پر بڑی تباہی بربادی، سیویئر ٹرائل، گریٹ ڈسٹرکشن اینڈ انارکی آن ارتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے سارے فتنوں سے۔ یاجوج ماجوج کو قرآن و حدیث سے ہم نے پڑھ لیا۔ چلیں اب ہم جو ہے ہماری آیت نمبر 99 نفخ صور کے بارے میں اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ اس کا آدھا حصہ ہم نے یاجوج ماجوج کی تفسیر کر لی ڈیٹیل، اب آیت 99 کو کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا۔ اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے گتم گتا ہو جائیں۔ اس کی تفسیر میں نے آپ کو بتا دی۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جب دیوار ذوالقرنین، سد ذوالقرنین، مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ سد ذوالقرنین، آپ قرآن کی اسٹوڈنٹ ہے نا، تو ہمیں قرآنک ٹرمنالوجی آنی چاہیے۔ سد ذوالقرنین پیوند خاک ہو جائے گی، تو پھر وہ آیات کو بھی آپ ریلیٹ کر سکیں گے نا کہ قرآن میں سد کا لفظ آیا ہے، تو پھر وہ آیت بھی آپ کو یاد آ جائے گی۔ جب دیوار ذوالقرنین، سد ذوالقرنین پیوند خاک ہو جائے گی، تو یاجوج ماجوج سمندر کی موجوں کی طرح بے شمار تعداد میں ٹھاٹے مارتے ہوئے نکلیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن نفخ صور ثانی ہوگا، یعنی دوسرا سور، پہلا سور دوسرا سور۔ تو کچھ علماء کی رائے ہے کہ آ رہا ہے کہ 2 سور پھونکے جائیں گے، کچھ علماء کی آ رہا ہے کہ 3 سور پھونکے جائیں گے، تو ہم تینوں کو دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ تو قیامت کے دن نفخ صور ثانی ہوگا، تو لوگ اپنے قبروں سے اٹھ کر موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ یہ جو ہے نا وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ، اس دن ہم لوگوں کو کھلا چھوڑ دیں گے، وہ ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہو جائیں گے۔ تو یہ یاجوج ماجوج بھی ہیں اور انسان بھی ہیں، تو اٹھ کر موجوں کی طرح ایک دوسرے میں گھس جائیں گے۔ اس کے بعد سب اللہ کے سامنے میدان حشر میں اکٹھا کیے جائیں گے، سور پھونکا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا، پھر ہم سب لوگوں کو اکٹھا کر دیں گے۔ تو اس کے سورۃ الانعام میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بات کو، وما سورۃ الانعام 38، وما من دابۃ فی الارض ولا طائر یطیر بجناحیہ الا امثالکم، زمین میں جتنے بھی چلنے والے جانور ہیں اور جتنے بھی اپنے بازوں سے اڑنے والے پرندے ہیں، وہ سب تمہاری طرح کی انواع ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، اور ہم نے ان کی بھی تقدیر لکھنے میں کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا، سب اپنے پروردگار کے حضور اکٹھا کیے جائیں گے۔ حالانکہ جانور اور پرندے یہ مخلوق مکلف نہیں ہے، مکلف صرف جن و انس ہے، لیکن اللہ کا انصاف اور عدل دیکھیں کہ ایک سینگ والی بکری نے بے سینگ والی بکری کو بھی مارا ہوگا، تو اس کو بھی اٹھایا جائے گا اور وہ اپنا بدلہ لے گی، سبحان اللہ۔ اس کے بعد آیت نمبر سورۃ الزمر آیت دیکھ لیتے ہیں۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، اور جب سور پھونکا جائے گا تو جو بھی آسمانوں اور زمین میں موجود مخلوق ہے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گی، مگر جسے اللہ بچانا چاہے۔ ثم نفخ، دیکھیں یہاں بھی نفخ سور کا ہے بات آئی، ثم نفخ فیہ اخری فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، پھر جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو فوراً سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ یہ سورۃ الزمر کی آیت تھی۔ اچھا، اس کے بعد نفخ سور کی بے ہوشی سے کون مستثنا ہوگا کون نہیں ہوگا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کچھ ایسی مخلوق بھی ہوگی جو بے ہوش نہیں ہوگی۔ بعض نے اس استثناء سے، اس ایکسیپشن سے، آپ کو پتہ ہے ایکسیپشنل کیسز تو ہر جگہ ہوتے ہیں، اس استثناء سے چاروں بزرگ فرشتے یعنی جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور اسرائیل علیہ السلام مراد لی ہیں۔ بعض نے ان میں حاملین عرش کو بھی شامل کیا ہے،
آپ کو پتا ہے نا، حاملین عرش، جو عرش کو اٹھائے ہوئے 6 ہیں، اور اس دن وہ 8 ہوں گے۔ اور بعض نے انبیاء، صلحاء اور شہداء کو بھی لیا ہے۔ تو انسانوں میں سے کوئی بھی اس بے ہوشی سے نہ بچے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بے ہوش ہوں گے تو دوسرے کیسے بچے رہ سکتے ہیں؟ البتہ موسیٰ علیہ السلام کو آپ نے مستثنیٰ کیا، وہ بھی اس صورت میں کہ شاید وہ مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے ہوں یا بے ہوش ہوئے ہوں، اس لیے کہ وہ دنیا میں ایک بار بے ہوش ہو چکے تھے۔ تو اس آیت سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ سور پھونکا جائے گا۔ تو حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 سور پھونکے جانے کے درمیان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، 2 سور پھونکے جانے کے درمیان 40 فاصلہ ہوگا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے شاگردوں نے پوچھا کیا 40 دن مراد ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ پھر شاگردوں نے پوچھا کیا 40 مہینے مراد ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ شاگردوں نے پوچھا کیا 40 سال مراد ہے؟ کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ کہا پھر اللہ تعالیٰ آسمان سے پانی برسائے گا، جس کی وجہ سے تمام مردے جی اٹھیں گے، جیسے سبزیاں پانی سے اگتی ہیں۔ اس وقت انسان کا ہر حصہ گل چکا ہوگا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے۔ اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔ ہماری ہر چیز جو ہے گل جائے گی زمین میں، لیکن جو ہے ٹیل بون کہتے ہیں نا، جو ریڑھ کی ہڈی کا ٹیل بون جو ہے، تھوڑا سا ٹکڑا، وہ جو ہے نہیں گلے گا سڑے گا سوائے ریڑھ کی ہڈی کے۔ اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی۔ اس وقت میں اسکرین پہ وہ دکھانا بھول گئی آپ کو ٹیل بون۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری مرتبہ، صحیح بخاری کی 4813، آخری مرتبہ سور پھونکے جانے کے بعد سب سے پہلے اپنا سر اٹھانے والا میں ہوں گا، لیکن اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کو دیکھوں گا کہ عرش کے ساتھ لپٹے میں۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ وہ پہلے ہی سے اسی طرح تھے یا دوسرے سور کے بعد مجھ سے پہلے اٹھ کر عرش الہی کو تھام لیں گے۔ اب ہم دیکھ لیتے ہیں، کہیں آتا ہے کہ 2 بار سور پھونکے جائیں گے جیسے اس آیت میں بتایا گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں نفخ سور نا۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، جیسے ابن کثیر اور ابن تیمیہ کہتے ہیں۔ نفخۃ الفنا، پہلا سور جو پھونکا جائے گا وہ گھبراہٹ کا ہوگا، جس کے کان میں سور کی آواز جائے گی، وہ ادھر گرے گا، ادھر کھڑا ہوگا، پھر گرے گا۔ نفخۃ الصاق، دوسرا سور پھونکا جائے گا جس سے ہر زندہ مر جائے گا، خواہ آسمان میں ہو خواہ زمین میں۔ یہ دوسرا سور موت کا ہوگا، جس کا ذکر قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الزمر 38، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، سور پھونک دیا جائے گا، پس آسمان اور زمین والے سب بے ہوش ہو کر گر پڑیں گے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ نفخۃ الانشاء، تیسرا سور، پھر اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سب سے پہلے اسرافیل علیہ السلام کو زندہ کریں گے، پھر انہیں حکم دیں گے کہ پھر سے سور پھونکے، جس سے ساری مخلوق جو مردہ تھی زندہ ہو جائے گی اور اٹھ کھڑے ہو کر نظریں دوڑانے لگے گی، یعنی قیامت کے دل دوز حالات دیکھنے لگے گی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم نفخ فیہ اخری فاذا هم قیام ينظرون، سورۃ الزمر۔ پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا، پس وہ ایک دم کھڑے ہو کر دیکھنے لگ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہمیں ثابت قدم رکھے، چاہے حشر کا میدان ہو، چاہے سور پھونکا جائے، اللہ تعالیٰ حشر کے میدان میں بھی ثابت قدم رکھے۔ جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہمارے ایسے اعمال ہوں کہ اس دن تو اتنی گرمی ہوگی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کو گرمی کی شدت، سورج کی شدت کچھ اثر نہیں کرے گی۔ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، لیکن کچھ ایسے نیک لوگ ہوں گے ان کو یہ 50,000 دن کی سختی ایسے لگے گی جیسے ایک نماز سے دوسرے نماز کے دوران کا وقت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنا دے، ٹھیک ہے۔ کہ 99 کا وہ ہے آپ کے پاس Q&A، نفخ اول اور نفخ ثانی سے کیا مراد ہے؟ نفخ اول اور نفخ ثانی سے کیا مراد ہے؟ نفخ اول سے تمام مخلوق مر جائے گی، اور نفخ ثانی سے تمام مخلوق دوبارہ زندہ ہو جائے گی۔ بہت ڈیٹیل میں آپ نے تینوں سور دیکھ لیے۔ تھوڑا سا ٹائم ہے، 5 منٹ ہے، تو ہم آیت نمبر 1 آیت کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ چھٹیاں بہت ہو جاتی، میں بھی کر لیتی ہوں، اور کچھ دن بھی آ جاتے ہیں چھٹیوں والے۔ تو آیت نمبر 100، وٹ ٹو وٹ ٹرانسلیشن، وَأَرَدْنَا، اور ارد پیش کریں گے، نہ ہم، وَأَرَدْنَا پیش کریں گے ہم، جہنم کو، یوم ازن اس دن، للکافرین کافروں کے لیے، اردا پیش کرنا۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن،
اس دن، اور وہ دن ہوگا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے۔ عرض کا معنی ہے اردنا، ٹھیک ہے، ارتھ کا معنی ہے کسی چیز کو سامنے لا کر رکھ دینا، یعنی لوگ کھڑے ہوں گے حشر کے میدان میں، جہنم کو سامنے لایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ وَأَرَدْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا، اور اس دن ہم جہنم کو بھی کافروں کے سامنے لا کر کھڑا کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے، ابن مسعود اس کو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم کو لایا جائے گا اس روز، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ لگام آپ جانتے ہیں نا، جیسے گھوڑے کی لگام ہوتی ہے، ہر لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے اور جو اس کو کھینچ رہے ہوں گے۔ کتنی بڑی بلا ہوگی یہ جہنم جس کو فرشتے لائیں گے۔ تو سورۃ الحاقہ میں بھی فرمایا، ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں ڈال دو۔ یہ اللہ ملائکہ کو جہنم کے جو ملائکہ ہے ان کو حکم دیں گے کہ گناہ جو اللہ کی مان کے نہیں چلے تھے، کافر مشرک وغیرہ کو جہنم میں ڈال دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے ایسی زنجیروں جس کی پیمائش 70 ہاتھ ہے جکڑ دو، یعنی ذرا ہاتھ کو کہتے ہیں، یہ کتنا ہوگا اس کی وضاحت ممکن نہیں، تاہم اس سے معلوم ہوتا ہے، اتنا معلوم ہے کہ زنجیر کی لمبائی بھی 70 ذراع ہوگی، 70 ہاتھ لمبی ہوگی۔ جہنم کی کتنی لگامیں ہوگی کون بتائے گا، اور ہر لگام کو کتنے فرشتے کھینچ رہے ہوں گے؟ آپ کا Q&A ہے 100 کا جی۔ 70,000 فرشتے اور 70,000 70,000 لگامیں ہوں گی۔ 70,000 لگامیں ہوں گی۔ بارک اللہ فی علمی ہر لگام کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوگا۔ جی ہر لگام کو، ایک لگام ہر کو لگام 70 کی 70 70,000 بچوں نے پکڑا ہوگا۔ کتنی بڑی بلا ہے وہ نبأ العظیم، اما یتساءلون عن النبأ العظیم، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں اس بڑی خبر کے، اس بڑی خبر کی تو فکر ہی نہیں ہے، دنیا کی چھوٹی چھوٹی خبروں پہ ہل جاتے ہیں، یہ ہو گیا وہ گیا۔ یہ تو مصیبتیں دنیا کی تو خمسہ مصیبتیں آ کریں گی، بیماریاں، موت، اموات، مشکلات، جاب کا چھوٹ جانا، سرجریز ہونا، جتنی بھی ہیں، مال میں، اموال میں، اولاد نافرمان ہے، فلانا ہو گیا، فلاں مجھ سے یہ فلاں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اللہ، اور اس بڑی خبر کو، یہ بڑی بلا کو 70,000 فرشتے اور 70,000 لگامیں، اور ایک لگام پر 70,000 فرشتے ہوں گے۔ کتنی بڑی بلا ہے، اللہ اس کی فکر کرنا، مجھے بھی اللہ ہدایت دے اور آپ سب کو بھی، ہم لوگ اس کی فکر کرنا شروع کر دیں۔ اس کے لیے جو ہماری اگلی زندگی ہے، جو ابدی زندگی ہے، اخروی زندگی، اس کے لیے ہم کام کرنا شروع کر دیں، اور دنیا میں تو مایوس نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ سے تمام مشکلات ہماری آسان کر دیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ چلیں منظر ون کر کے اینڈ کر لیتے ہیں انشاءاللہ، ٹھیک ہے، بہت وہ بھی شارٹ ہے، اس کی بھی تفصیل زیادہ نہیں۔ الذین، وہ لوگ جو کانت تھی، آیونہم، آنکھیں ان کی، عین ان کی جمع عین ایک آنکھ، چشمے کو بھی کہتے ہیں، آنکھ کو بھی کہتے ہیں، فی غطائن پردے میں، ان ذکری میرے ذکر سے، وکانو اور تھے وہ، لا یستطیعون وہ نہ استطاعت رکھتے، سمعن سننے کی، رننگ ٹرانسلیشن، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی، اور امر حق سچی بات سن بھی نہیں سکتے تھے۔ الذین کانت یا اعینہم فی غطائن عن ذکری، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی، ٹھیک ہے۔ تو غطاء جو کہتے ہیں، غطاء جو ہے موٹا پردہ ہے جس سے کچھ بھی نظر نہ آئے، اور آپ نے پڑھا نا غشاوتن، سورۃ البقرہ، غشاوتن باریک پردہ ہے جس سے کچھ نہ کچھ تو نظر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غطان ایسا پردہ ہے کہ جس سے ان کو کچھ نظر ہی نہیں آتا دیکھنے، اور پھر وکانوا لا یستطیعون سمع، دیکھنے کے ساتھ سننے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تھے، وہ سنتے بھی نہیں تھے، اندھے بہرے گونگے بنے ہوئے تھے، سمن بکمن عمیون تھے، جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھی، اور سچ بات سن بھی نہیں سکتے تھے۔ یا اللہ ذکر کیا ہے، الذین کانت یا اعینہم فی غطائن عن ذکری، ذکر کیا ہے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، یعنی میرے قرآن کو نہ پڑھتے تھے، نہ سنتے تھے، نہ جانتے تھے، نہ سمجھتے تھے۔ وہ کافر کون ہے؟ وہ یہ ہیں جو یہ بالکل نہیں قرآن کو نہ سنتے تھے، سمجھتے تھے، نہ اپنی زندگی سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تو ہدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعنی جس مقصد حقیقی کے لیے اللہ تعالیٰ نے انہیں آنکھیں اور کان عطا کیے، اس کے لیے ان لوگوں نے اپنے ان اعضاء سے کوئی کام نہ لیا،
اور وہ مقصد یہ تھا کہ آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا مشاہدہ کریں، آیت کونی اور آیت شرعی میں غور و فکر کریں۔ کونی آیتیں جو کائنات میں ہوتی ہیں، یعنی پھول بھی دیکھیں، کچھ بھی دیکھیں تو سبحان اللہ کہیں، ما خلقتا ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، اللہ آپ نے یہ باطل نہیں بنایا، پاک ہے اللہ، وقنا عذاب النار، اللہ کی تعریف کی، اور جو ہے جلدی سے اللہ کے آگ سے عذاب سے پناہ مانگ لی، وقنا، یہ سورۃ آل عمران کی آخری آیتیں آپ لوگوں نے یاد کی ہے نا سب، صبح اٹھتے ہی بستر سے پڑھتے ہیں ہم، اور ویسے نمازوں میں پڑھتے ہیں۔ تو آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنا تھا، حق بات سننے کے لیے ان کے کان ہر وقت آمادہ ہوں، وہ نہیں کرتے تھے۔ ویسے تو یہ اندھے بہرے گونگے نہیں تھے، سب کچھ تھا، آنکھ بھی تھے، کان بھی تھے، لیکن اللہ کی بات کے لیے یہ وہ جو ہے اندھے بہرے گونگے بنے ہوئے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورۃ الاسراء میں اسی بات کو فرماتے ہیں، وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا۔ تو جب قرآن پڑھتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو ہم آپ کے اور ان لوگوں کے درمیان جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں ایک پوشیدہ حجاب ڈال دیتے ہیں، حجاب مستورہ، قرآن ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے۔ اور پیغمبر بھی گواہ بنیں گے نا کہ قرآن کو ہجرم مہجورہ اللہ انہوں نے چھوڑ دیا تھا، تو اللہ قرآن ہمارے حق میں گواہ بنے، ہمارے خلاف گواہ نہ بنے، اللہ تعالیٰ ہم ان میں سے نہ ہو کہ ہمارے لیے کہا جائے کہ ہجرم ماجورہ چھوڑ دیا تھا۔ تو مستورہ بمانی ساتر، مانی اور حائل، مستور عن الابصار، آنکھوں سے اوجھل، پس وہ اسے دیکھتے ہیں، اس کے باوجود ان کے اور ہدایت کے درمیان مستورہ حجاب ہے، دیکھتے ہیں، پتہ ہے سب کچھ ان کو پتہ ہے۔ پھر سورۃ الفصلت میں فرمایا، وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِّمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ، اور انہوں نے کہا کہ تو جس کی طرف ہمیں بلا رہا ہے ہمارے دل تو اس سے پردے میں ہے، وقرٌ، پردے میں ہے۔ اور یہی چیز جو ہے اہل کتاب نے بھی کہا تھا، قلوبنا غلف، ہمارے دلوں پر تو پردہ ہے، اور یہ کہہ رہے وقرٌ وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ، ہمارے کانوں میں گرانی ہے، بوجھ ہے، حجاب ہے، پردہ ہے، اور ہم میں اور تجھ میں ایک حجاب ہے، اچھا تو اب اپنا کام کیے جاؤ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا کام کیے جاؤ، ہم بھی یقیناً کام کرنے والے ہیں، تمہاری بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی، ہمارے دلوں تک پہنچتی ہی نہیں۔ تو اصل خرابی دل کی ہے، نہ پڑھنا چاہتے ہیں، نہ سننا چاہتے ہیں، تو کہاں ہوتا ہے کہ دل کی خرابی ہوتی ہے اصل میں۔ تو 101 کا Q&A ہے، اس کے بعد ہم اینڈ کرتے ہیں۔ یہاں کافروں سے کون مراد ہے؟ کافروں سے کون مراد ہے؟ جی کون بتائے گا؟ ابھی آیت آپ کے سامنے۔ وہ لوگ جو کفار اللہ کے ذکر کو سننا کفار نہیں چاہتے تھے جی کفار اور قرآن کی جو طرف قرآن سنتے نہیں توجہ ہیں، نہیں دیتے تھے۔ توجہ نہیں جس دیتے، اور کفار جو ہیں جی سب جو کے توجہ جواب، نہیں دیتے۔ جی سب کے جواب ضرور ہے۔ درست ہے، بارک اللہ فیکم، وہ لوگ جن کی آنکھیں اللہ کے ذکر سے پردے میں، وہ اللہ کی بات، حق بات نہیں سنتے یعنی اللہ کے ذکر سے غافل ہے، یہ کافر لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ چلیں اس پہ ہم اینڈ کرتے ہیں، اور جو ہے انشاءاللہ آیت 102 سے اگلی دفعہ کنٹینیو کریں گے جمعے کو انشاءاللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، بارك الله في علمك وعملك ورزقكم واوقاتكم واهلكم ومالكم، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ جمعے کو ملاقات ہوگی، اور یہ اس کی شارٹ ویڈیو بھی بن جائے گی انشاءاللہ یاجوج ماجوج پہ، تو وہ بھی آپ آگے فارورڈ کر سکتی ہیں، آج کی ریکارڈنگ بھی آپ لوگ تو کرتی ہی ہیں۔